بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ تیری جبیں پر نشاں پڑا تو کیا پڑا، تیری جبیں پر نشاں پڑا تو کیا پڑا، کوئی ایسا سجدہ کر کہ زمیں پر نشاں پڑے۔ حضرات ذی وقار، انسانیت کی خوشی کی انتہا نہیں ہے کہ عرش بری سے اہل زمین کے لیے رب نے رہنمائی خود بھیجی ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو رسول کریم علیہ الصلاۃ کو گفتار کے ساتھ ساتھ کردار میں بھی پیار دیتے ہیں اور آپ کے آنے پہ صحیح معنوں میں خوش ہوتے ہیں۔ پوری دنیا اپنے اپنے انداز میں محبوب کی آمد پہ اپنی خوشی کا انداز اظہار پیش کرتی ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ اس خلوص کو قبول کرے اور پھر اسے عملی سانچے میں ڈھال دے۔ حضرات، خوشی کی بات ہے کہ کسی کو محبوب کائنات کی آمد پہ خوشی ہو اور یہ خوشی اس کی زندگی بن جائے اور پھر زندگی بندگی میں ڈھل جائے، اور جب موت آئے تو قبر سے نشر اور نشر سے حشر تلک، پھر فیصلے کے دن میں حساب و کتاب سے لے کے عرش کے سائے تلک، محبوب کے ہاتھوں کوثر کے جام تلک، جہنم سے نجات تلک، اور جنتوں میں محبوب علیہ السلام کے ساتھ تک کا یہ سفر صحیح ان محبتوں کا نتیجہ نکلے۔ حضرات، اپنی اس ملاقات میں کوئی مشکل سبق پڑھانا نہیں چاہ رہا، صرف اس محبت کو کیش کرنا چاہتا ہوں جس محبت کو پوری دنیا اس وقت سینے میں سموئے ہوئے۔ محبوب علیہ السلام کی محبت 12 مہینے ہے، ہر دن ہر رات ہے، یہ کوئی موسمی محبت نہیں ہے، یہ 24 گھنٹوں میں سے ہر وقت میں سوتے جاگتے پریکٹیکلی محبت ہے، اور یہ مشکل نہیں ہے۔ مسل کی چھاپ اتار کے، یہ ناموں کی جنگ کو چھوڑ کے اگر ہم کام پہ آ جائیں تو انشاءاللہ آپ کی دل کی دنیا بھی بدلے گی، ذوق میں بھی بہتری آئے گی، اور انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جو عطا کیا ہے با کمال کیا ہے۔ حضرات ذی وقار، میری پوری گفتگو کا تھیم صرف اتنا ہے کہ بنتے ہو وفادار، وفا کر کے دکھاؤ۔ کہنے کی وفا اور ہے، کرنے کی وفا اور۔ ہر انسان بنیادی طور پہ رب نے جسے بنایا ہے، اس کے سینے میں دل دیا ہے، اسے محبت بھی عطا کی ہے، اور محبت وفا مانگتی ہے۔ رسول کریم علیہ السلام کو جو پسند تھا،
جس سے آپ کو پیار تھا آپ بھی اسے پسند کرنا شروع کر دیں اور پیار کرنا شروع کر دیں. پھر آپ کون ہیں، رنگ کیسا ہے، برادری کون سی ہے، قبیلہ کیا ہے، یہ میٹر نہیں ہے اور نہ یہ اہم ہے. اللہ حبشے کے کالے بلال کو بھی بلا کے اس کے قدموں کی چاپ کو جنت کی حوروں کی لوری بنا دیتے ہیں. اور اگر محبوب کی محبتوں کے ساتھ محبت صرف لفظی ہو تو پھر ابو لہب جیسے چچا کو بھی رب یہ کہہ دیتے ہیں سیسلا نارن ذات لہب، کہ یہ جہنم کی آگ میں جلے گا. اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے. بھائیو، سب سے پہلا کام میرے اور آپ کے محبوب نے اس کائنات میں سب سے پہلے جس چیز پہ کام کیا ہے وہ اخلاص نیت ہے. آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں خلوص دل سے اللہ کے لیے کریں. انما الاعمال بالنیات، صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے، اور راوی سیدنا عمر ابن الخطاب ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ لوگوں جو بھی کرنا ہے خلوص نیت سے کیجئے. تمہارا رب تمہارے دلوں سے واقف ہے، وہ تمہاری شکل، وہ تمہاری صورت، وہ چہرے اور مورے نہیں دیکھتا. نہ مکھڑا نہ مکھڑے دا تل دیکھدا، عرش والا تے بندیاں دے دل ویکھدا. آپ اپنے دل سے جو بھی کرنا چاہتے ہیں وہ مخلص ہو کے اللہ کے لیے کریں. حضرات، رب کو نمود، نمائش اور دکھاوا اچھا نہیں لگتا. ہم بسا اوقات نیکی کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، وہ نیکی منہ پہ مار دی جاتی ہے. 3 لوگوں سے جہنم کا افتتاح میرے اللہ نے کرنا ہے، اور تینوں اس دنیا کی بہت بڑی ڈگری لے کے گئے تھے. پہلا قرآن پڑھنے والا، پڑھانے والا. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ وہ نوبل پرائز ہے جو محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. خیرکم، ساری کائنات مل جائے جتنے مرضی ٹائٹل جیت لے، قاری قرآن سے اوپر درجہ نہیں لے جا سکتی، کیونکہ اللہ کے ہاں ٹائٹل اپنے ہیں، وہ سب سے بہتر ہے. مگر آج جہنم کا افتتاح اس سے کیوں کیا جا رہا ہے؟ اللہ نے خود پوچھا بندے دنیا کیسی گزاری؟ کہا قرآن پڑھتے پڑھاتے. کہا کیوں پڑھایا تھا؟ کہا اللہ تیرے لیے. اللہ کہتے ہیں کذبت، جھوٹا ہے تو جھوٹ بول رہا ہے. بھائیو، قاری قرآن ہے، قرآن پڑھتا رہا ہے، مقری ہے، اور اس کی حسن قرات پوری دنیا میں دھوم مچی ہے، دنیا نے داد دی ہے، محفلیں ہوتی رہی ہیں. اس نے سینکڑوں ہزاروں اپنے شاگرد بنائے ہیں، رب کے سامنے کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں نے آپ کے لیے کیا، اور اللہ کہہ رہے ہیں جھوٹے، جھوٹ بول رہا ہے. اور اللہ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں اسے اٹھاؤ جہنم میں پھینکو، اور ساتھ فیصلہ دے دیا کہ تو نے دنیا کے لیے کیا تھا، دنیا نے تجھ کو قاری کہہ دیا ہے، میرے پاس تیرے لیے آج اجر نہیں ہے. بھائیو، سواد سے نکل کے ثواب میں داخل ہوں. خلوص نیت کا معنی کیا ہے؟ اللہ نے نیکی کا ایک سواد رکھا ہے، ایک مزہ رکھا ہے، ایک ٹیسٹ ہے، مگر اسے دکھاوے کی نظر مت کیجئے گا. آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، پوری گلی سجا دی ہے، روشنی کر دی ہے، مگر اس گلی میں اگر یتیم فاقے سے ہے اور آپ نے اس کی خبر نہیں لی تو اس سے بہتر ہے کہ آپ جتنا پیسہ یہ لگا ہے نا اسے اکٹھا کر کے چپکے سے کسی یتیم کی تعلیم کا، تربیت کا، روٹی روزی کا بندوبست کر دیں، اور اس کے سر پہ گاہے بگاہے تنہائی میں سائیڈ پہ جا کے ہاتھ پھیر کے اس کے ماتھے کو چوم کے اسے دلاسا دے کے آنا کہ بیٹا کوئی بات نہیں، میرے بھی بچے ہیں، تو میرا بیٹا ہے، ابو نہیں تو کیا ہوا، میں باپ بن تو نہیں سکتا لیکن میں تیرا خیر خواہ ہوں، اور یہ سبق مجھے میرے محبوب نے دیا ہے، میں ان کی محبت میں خلوص دل سے انشاءاللہ بیٹا جب تک تو جوان نہیں ہو جاتا، کہیں کنارے نہیں لگ جاتا، میں تیرا ہوں. حضرات، یہ درد ختم ہوتا جا رہا ہے، دکھاوا زیادہ ہے، ہر بندہ سٹیٹس لگا کے بیٹھا ہے. ہم گاڑی سے اترتے ہیں، آتے ہی سلام لینا مقصد، پتہ نہیں ہو یا نہ ہو، ایک سیلفی پلیز. کیوں لینی ہے؟ تاکہ پتہ چلے کہ میں اس پروگرام میں تھا، میری بھی اپروچ فلاں شخص تک ہے. لوگوں، تمہاری اپروچ تمہارے رب تک ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلک ہے. جو بھی کرنا ہے اس میں خلوص پیدا کر لیں.
اللہ تعالیٰ سب کچھ ٹھیک کر دے گا۔ میں نے یہ بات یہاں سے شروع کیوں کی؟ کیونکہ دوسرا جو آدمی آ رہا ہے وہ مجاہد ہے۔ جہاد کرنا پہلے اتنا آسان نہیں، اور پھر اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے گردن کٹوا آنا، خون کا قطرہ زمین پہ بعد میں گرتا ہے، اللہ اس کی معافی کے اعلان پہلے کر کے جنت اس کے نام کر دیتے ہیں۔ یہ شہید کا مقام ہے، مگر یہ شہید اللہ کے سامنے آ گیا، حساب و کتاب ہو گیا ہے۔ اللہ حساب و کتاب نہ کرنا، وگرنہ ہم اس قابل نہیں ہیں۔ اللہ نے یہی پوچھا کیا کر کے آیا؟ اللہ تیرے دین کے لیے لڑتے لڑتے الہ کلمت اللہ کے لیے، حق کی بلندی کے لیے اللہ میں نے جان بھی دے دی۔ اللہ کہتے ہیں جھوٹے جھوٹ بول رہا ہے، تو اس لیے لڑا تھا، لوگ شیر کہیں، بہادر کہیں، دلیر کہیں، غازی کہیں، مجاہد کہیں، لوگوں نے تجھ کو داد دے دی، تجھ کو ثواب تو نہیں ملنے والا، سواد مل گیا ہے، تو ٹیسٹ کی خاطر لڑ رہا تھا، وہ تجھے میں نے دلوا دیا۔ میرے پاس صرف تیرے لیے یہی جزا ہے کہ فرشتوں جہنم کا افتتاح اس بد نصیب سے کرو۔ عمل بہت بڑا ہے، نیکی بہت بڑی ہے، لیکن مار جہاں سے کھا گئے وہ خلوص نیت تھی۔ آئیے اپنی نیتوں کو خالص کریں۔ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہجرت کر کے بھی آیا ہے، مکہ چھوڑا ہے، لیکن نیت پیچھے کچھ اور تھی۔ سنبڑیال سے جو ٹرک گزرتے ہیں ان پہ لکھا ہوتا ہے نہیں وسدے کر بد نشتہ دے۔ نیت ٹیڑھی ہو جائے تو جنت نہیں ملا کرتی۔ جنت لینی ہے تو سب سے پہلے اپنی نیت صحیح کریں۔ جب نیت میں خلوص ہوگا تو پھر اسلام بھی فائدہ دے گا، پھر ایمان بھی فائدہ دے گا۔ اگر نیت خالص نہیں تو عبداللہ بن ابی نے کلمہ تو پڑھا ہوا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا تھا، نماز میرے محبوب کے پیچھے پڑھتا تھا، قیام بھی، رکوع بھی، سجدے بھی۔ مار جہاں سے کھائی ہے وہاں سے ہم بھی مار کھا رہے ہیں۔ ہماری نیتوں کا فطور ہمیں سیدھا ہی نہیں ہونے دیتا۔ اللہ کے لیے آج کی اس کانفرنس کو، اتنی شدید بارش میں آپ تشریف لائے، جو آپ جس شعبے میں ہیں اس شعبے میں اپنی نیت کو اللہ کے لیے خالص کریں۔ آپ اپنا کام کر رہے ہوں گے، اللہ اس کو باعث ثواب بنا دے گا، اللہ اسے باعث ثواب بنا دے گا۔ یہ اللہ سے اجر لینا، نیکی لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن بڑی بڑی نیکیوں کو پانی میں ڈلوا دینا، ضائع کر دینا، جہنم میں پھینکوا دینا، یہ بھی بعید بات نہیں۔ حل اتاکا حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ۔ محبوب آپ کو خبر نہیں ملی جب چاروں طرف سے لوگوں کو گھیرے میں لے لے گی انکروچمنٹ والی وہ رات، وہ دن، وہ حساب کا دن؟ اللہ وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ، کوئی بندہ نظر اٹھا کے نظر ملا نہیں سکے گا، ڈرا ہوا، سہما ہوا، خوف زدہ، پریشان حال، شرمندہ، دکھ اور درد اور تکلیف میں ہوگا، خوف ہی خوف مسلط ہوگا۔ خوف کس چیز کا ہے؟ کون لوگ ہیں؟ عاملۃ ناصبہ۔ یہ بد عمل لوگ نہیں یا بے عمل لوگ نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے عمل کر کر کے قیام کیے تھے، رکوع کیے تھے، سجدے کیے تھے، نیکیاں کی تھی، صدقے کیے تھے، خیرات کیے تھے، جہاد کیے تھے۔ یہ ان کی حالت ہے۔ اللہ کہیں گے تیسرے کو لاؤ، لایا گیا سخی ہے، پورے سنبڑیال میں دولت بانٹی ہے، ملک میں اس کا نام ہے، ایک مقام اور عزت ہے، غریبوں کو، یتیموں کو، بیواؤں کو سب کچھ دیا ہے، ویلفیئر کے منصوبے کھولے ہیں، گلی گلی کے اندر اس کا کام ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا کیا کر کے آیا؟ کہتا ہے جی اللہ تیرے بندوں کی خدمت کرتے زندگی گزار دی۔ اللہ کہتے ہیں جھوٹے، تیری خدمت کا ٹارگٹ یہ تھا کہ پھٹی لگائے، تختی لگائے، سٹیٹس لگائے، دنیا میں بلے بلے ہو، تجھے لائکس بہت ملے، لوگ اپنے کمنٹس پاس کریں۔ یہ تو نے اس لیے کیا تھا کہ لوگ یوں کر دیں کہ زبردست۔ اللہ کہتے ہیں اس کو یوں کر دو، اوندھے منہ کر کے اس کو جہنم میں پھینکو۔ نہیں ہے مجھے یہ پسند۔ یہاں جو پرابلم بنی ہے صرف ایک ہے، وہ ہے نیت کی خرابی۔ تو کسی مسلک کا یہ چھاپ ہونا ضروری نہیں ہے۔ آپ جو بھی ہیں، جہاں رہتے ہیں، جس گھر میں رہتے ہیں، اللہ کے بندے ہیں، آپ نے رب کا کلمہ پڑھا ہے، تو سب سے پہلے خلوص نیت لے کے آئیں، کیونکہ میرے محبوب کی نیت بڑی خالص تھی، جو بھی کیا ہے خالص کیا ہے۔ آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا کہہ لینا بڑا آسان ہے،
لیکن اپنے اندر تبدیلی لا کے نیت کو صحیح کرنا یہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ دوسرا کام، جب آپ کو نیت خالص مل جائے اور آپ ریا سے بچ جائیں، ریا سے بچ جائیں، کیونکہ ریا ایک ایسی چیز ہے کہ من کے اندر نا بڑی تیزی سے آتا ہے، اور جیسے خون چلتا ہے تو دھڑکن نہیں ہوتی، آواز نہیں، ایسے بے آواز وجود میں سرایت کرتا ہے۔ تو ریا سے اللہ کی پناہ مانگا کریں۔ ریا ویسے نا بڑے مزے سے آتی ہے۔ دو شیطان تھے، ایک بہت موٹا اور ایک پتلا۔ یہ جس بندے نے بات لکھی ہے وہ علامہ ابن الجوزی ہے، تلبیس ابلیس میں۔ ایک آدمی کے ذمے جو شتونگڑا لگا تھا، شیطان نے لگایا تھا، وہ دن بدن موٹا ہوتا جا رہا تھا، اور دوسرا دن بدن کمزور۔ ایک دوسرے کو ملے، کہنے لگے یار تینوں کدی روٹی نہیں لبھی، آپ دن بدن کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ کہنے لگا یار جس کے گھر میری ڈیوٹی لگی ہے نا، پہلے تو مجھے وہ گھر میں ہی نہیں جانے دیتا، جب انٹر ہوتا ہے تو بسم اللہ پڑھ لیتا ہے، میں اندر جا ہی نہیں سکتا، اور اگر کبھی اندر جاؤں بھی تو وہ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیتا ہے، میں اسے ہاتھ ہی نہیں لگا سکتا۔ تو میری تو حالت ایسی ہے، تو بتا، تو دن بدن صحت مند۔ کہتا ہے وہ سگریٹ لگا کے اندر داخل ہوتا ہے، گلی باتی اسے یاد ہی نہیں رہتا، میں اندر داخل ہو جاتا ہوں۔ جب وہ کھانا کھانے لگتا ہے، نہ وہ دائیں سے کھا رہا ہوتا ہے، بائیں سے کھاتا ہے، نہ اس نے کبھی اللہ کا نام لیا ہے، پھر وہ سارا میرا ہوتا ہے، وہ بظاہر سمجھتا ہے میں کھا رہا ہوں، لیکن دونوں نے کہا یہ ایک دوسرے کا دیکھتے ہیں مالک جس کے ذمہ ڈیوٹی لگی ہے وہ کیسا ہے۔ پہلے یہ اسے لے کے گیا جو دبلا پتلا ہے، آ میں تجھے ملواؤں۔ انہوں نے جا کر کے دستک دی دروازے پہ، دوپہر کا ٹائم تھا۔ جب دروازے پہ دستک دی، کیونکہ لاک تھا، بسم اللہ پڑھی ہوئی تھی، شاید کھل جائے، تو اندر سے آواز آئی، کیلو فإن الشیطان لا یکیل۔ یہ کیلولے کا ٹائم ہے، صرف شیطان ایسا ہے جو کیلولہ نہیں کرتا۔ کہتے ہیں وہ دیکھیے اسے اندر پہلے پتا چل گیا باہر شیطان آئے ہوئے ہیں۔ منہ نیچے کر کے چل پڑے، دوسرے کے پاس گئے، وہ نماز پڑھ رہا تھا، نماز پڑھ رہا تھا۔ تو یہ جو موٹا شیطان ہے نا، دوسرے کو ساتھ لے کے اندر گیا، بیٹھا اور اسے کہنے لگا یار ایک گل تے دس، یہ جڑا بندہ نماز پڑھن ڈیا ہے انہوں کنے سال ہو گئے؟ کہتے اسے نماز پڑھتے پڑھتے 50-60 سال ہو گئے۔ کہا اچھا یہ نماز پڑھ کے اس کو کیا ملے گا؟ کہنے لگے جنت۔ تو کہنے لگے مجھے یہ بتائیں، ایک آدمی نے کبھی کچھ نہیں کیا، وہ مرنے سے پہلے ایک دفعہ کلمہ پڑھ دیتا ہے، اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمدًا عبدہ ورسولہ، صرف اتنا پڑھ دیتا ہے، کیا ملے گا اسے؟ کہنے لگے جنت۔ کہتے پھر اللہ نے انصاف کیا، یہ دی 60 سال دی عبادت رگڑی گئی، انہوں بھی جنت، وہ ایک دن چان کے انہیں اشہدو اللہ الہ الا اللہ پڑھیا، وہ بھی جنت۔ اس نے نا نماز پڑھتے ہوئے ہاتھ چھوڑ دیے۔ شیخ صاحب آگے آ جائیں۔ اس نے نماز پڑھتے ہوئے ہاتھ چھوڑ دیے، سلام پھیر دیا، اور کہنے لگا کہ گل تے ویسے منن والی ہے، اللہ نے انصاف تو نہیں کیتا، وہ میری 50 سالوں دی عبادت کیڑے کھاتے، تو پھر پڑھ کے کی کرنی، میں بھی مرن لگیا کلمہ پڑھ لوں۔ اس نے کلمہ کفر کہا اور ساری زندگی برباد ہو گئی۔ حضرات آئیے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر محبت ہے، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، تو پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے مفہوم کو بھی سمجھیے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے معانی کو بھی سمجھیے، اللہ معاملے سیدھے کر دے گا۔ ہمارے ایک بہت بڑی اپنے ساتھ دھوکہ بازی ہے، ہمیں جب کوئی سمجھاتا ہے نا کہ غلط کام نہ کرو صحیح کرو، تو ہم پتہ کیا جواب دیتے ہیں؟ اللہ بڑا کریم ہے، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، انہیں معاف کر دینا ہے، مولویوں نے سانو ڈرایا ہے۔ یہ جملہ ہم اکثر بولتے ہیں، اور بالخصوص جب کہیں پل صراط کا کوئی ذکر کر لے عالم اور خطیب، تو ہم یہی کہتے ہیں کہ اگر وہ تلوار سے زیادہ تیز ہے اور بال سے زیادہ باریک ہے تو پھر یہ جنت میں نہ بھیجنے والی باتیں ہیں۔ صرف اعتراض اور شکوے، اللہ شکووں کے لیے نہیں، رب کی ذات شکر کے لیے ہے۔ اللہ غفور الرحیم ہے تو معنی سمجھیے، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، میرے محبوب یہی تو سمجھا کے گئے ہیں کہ بسم اللہ، میں ہر کام رب کے نام سے شروع کروں گا جو رحمان ہے۔
اس کا معنی ہم کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں معنی؟ اللہ کے نام سے شروع، جو بہت بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اچھا، ہمیں کوئی فرق نظر نہیں آتا، یہی وجہ ہے کہ ہم خاموشی کے ساتھ چپ ہو جاتے ہیں اور پڑھ کے آگے گزر جاتے ہیں۔ لیکن سنیے، اللہ رحمان ہے، مبالغے کا صیغہ ہے۔ اللہ کے اس رحمان کے لفظ میں بھی رے ہے میم ہے، اور اللہ نے اس کو ہر اس بندے کے لیے جس کو پیدا کیا ہے، اسے رب نے رزق دینا ہے، روٹی دینی ہے، جس سائز کا منہ بنایا ہے ویسا اس کا جو ہے نوالا بنانا ہے، جیسی اس کی چونچ ہے ویسے سائز کا دانہ بنا ہے۔ چونچ بڑی ہے تو مچھلی بھی دے گا، اگر چونچ چھوٹی ہے تو رائی کا دانہ بھی بنا رکھا ہے۔ جو جانور نظر نہیں آتے اللہ ان کو بھی روٹی رزق دیتا ہے، جو ان کا رزق ہے ان کے مقام پہ پہنچاتا ہے۔ جو رب کو مانے اللہ اسے بھی دے گا، جو رب کو نہ مانے دنیا میں اللہ نے مخلوق ہے تو دینا اس کو بھی ہے، لیکن نافرمانوں کو اللہ زیادہ دے گا۔ یہ معنی ہے رحمان کا، نافرمانوں کو رب زیادہ دے گا۔ رحمان دیا ہے کہ نہیں؟ یورپ کو دیا ہے کہ نہیں؟ آپ چیک کریں، رسول اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والے 6 بڑے ممالک یورپ کے جو ہیں اور تعلیمی لیول کے اوپر بڑی بلندیوں پہ چھائے ہوئے، 10ویں نمبر پہ آپ دیکھتے ہیں کہ نیوزی لینڈ ہے، اور 9ویں نمبر کے اوپر آسٹریلیا ہے، 8ویں نمبر پہ امریکہ ہے، 7ویں نمبر پہ ناروے ہے، 6 نمبر کے اوپر ڈنمارک ہے، 5ویں نمبر پہ جو جا رہا ہے وہ بیلجیم ہے، 4تھے نمبر پہ سوئٹزرلینڈ ہے، 3رے نمبر پہ نیدرلینڈ ہے، 2رے نمبر پہ فن لینڈ ہے، اور پہلے نمبر پہ سنگاپور ہے۔ یہ اتنے بڑے ٹائٹل کمانے والے اور تعلیم کے میدان میں پڑھے لکھے لوگ، ان کی حالت کیا ہے؟ قرآن کو کہیں جلاتے ہیں، کہیں گٹروں میں پھینکتے ہیں، کہیں جو ہے وہ اپنی لیٹرینوں کے اوپر بیت اللہ کی تصویریں بناتے ہیں، کہیں نیچے جو میٹ رکھتے ہیں اس کے اوپر میرے محبوب کی اور عزتوں کی تصویر بناتے ہیں، جوتے بناتے ہیں تو تلووں میں اللہ کا نام لکھتے ہیں، اور کہیں جو ہے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام عورتوں کی شلواروں پہ پرنٹ کرواتے ہیں۔ یہ وہ بد نصیب لوگ جو رب کے باغی، پرلے درجے کے کافر، اللہ کے ساتھ جو ہے وہ ضد اناد برتنے والے، مگر میرے رب نے ان کا ملک کیسے بنا دیے ہیں؟ جنت نما بنا دیے ہیں۔ ان کے پاس دولت بھی زیادہ ہے کہ نہیں؟ سب کچھ زیادہ ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ رب رحمان ہے، ماننے والوں کو بھی دیتا ہے مگر نہ ماننے والوں کو زیادہ دیتا ہے۔ آمد مصطفیٰ پڑھیے تو مرحبا مرحبا کے ساتھ اس معاملے کو سمجھیے اور ایمان کا حصہ بنائیے، رب کے شکوے نہیں کیجیے۔ جیسے اقبال نے پی ایچ ڈی کر کے پھر جو شکوہ کیا، پھر جواب شکوہ بھی لکھنا پڑا کہ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ ہاں، ماننے والوں کو رب آزماتا بھی ہے، آزماتا ہے۔ دو ڈھیری لگی ہوں ہے جدوں وہاں رکتے ہو، جو کالے کالے نظر آتے ہیں، گہرے گہرے سبز، تو کیا کرتے ہو؟ انہوں کہتے ہو یار کچھ چنگا جا دانا پھڑ، وہ اٹھاتا ہے، نہیں یہ نہیں، او پھڑ، اٹھا لیا، اسے دباتے ہو کہ نہیں؟ پھر کنڈے میں رکھتا ہے۔ سارے تربوز پڑے ہوئے ہیں لیکن آپ ٹاکی کس کو لگواتے ہیں اور چھری کس پہ پھرواتے ہیں؟ جو پسند آ گیا، کٹتا وہی ہے۔ گھر میں جا کر کے اسی کو کاٹتے ہو، چیرتے اور پھاڑتے ہو کہ جو پسند آ جائے۔ اللہ کا اپنا معیار ہے، رب کو جو پسند آ جائے اس پہ آزمائش شروع ہو جاتی، اور جن سے نفرت ہو، دوریاں ہوں، باغی ہوں، اللہ اتنی اسیشیں دیتے ہیں، اتنی ڈھیل دے دیتے ہیں کہ یہ اور ذرا دوڑ لے، بھاگ لے جتنا بھاگنا ہے، آخر میں نے تیری رسی تنگ کرنی ہے۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، یا ایھا الانسان انکا کادح الی ربک کدحا فملاقی، تیرا ہر قدم تجھے میرے بھی قریب کر رہا ہے، قبر کے بھی قریب کر رہا ہے۔ اللہ دیتے ہیں، کھل کے دیتے ہیں، اور یہ آپ اور میں بھی کرتے ہیں۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، انسان اللہ کی فطرت پہ بنایا۔ آپ اپنے گھر میں اولاد کے ساتھ 5 بیٹے ہیں، 4 فرما بردار ہیں، 4 فرما بردار ہیں، ان کو آپ نے 50-50 پکڑا ہے، وہ بولنے لگے تو آپ نے تھپکی دے دی، میرے پتر نہیں، وہ پکڑ کے چلے گئے، خوش ہو گئے، بابا نے دیے۔ ایک بھی چوڑ گیا، کہندا 50 نہیں لینے، گولڈن نوٹ لینا 5000 والا۔ پیو کہندا انی میری مہینے دی کمائی نہیں، تینوں کتوں دے دا؟ کہندا تو دویں گا۔ وہ 2 سنا دیتا ہے،
یہ ماں نو جا کے کہندا ہے اپنے بندے نو سمجھا لا تانوں میری لوڑ نہیں، میں باہر نکل کے روڈ تے ٹرک تھلے سر دے دینا پھر میرے تے لاؤندے پھرو گے پھر بڑی جلدی نکلن گے۔ یہ اٹھ کے پولے پولے جاندی ہے پلیا کنے ٹکر لے لئیو اینوں دے چھڑے ہے ہی ادا دی انہیں کر لینا ہی پھر روندا پھرے گا کسون دے گا اکھاں چ انہوں اندر سد کے پھڑاوندا تے کہندا باقیاں نہ دسی تے وہ باہر نکل کے نوٹ لہرا کے کہندا میں لے آیا تسی لے لو۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کرتے ہیں کہ نہیں؟ جن کو اس طرح کے واہ پڑے ہوئے ہیں وہ بہتر جانتے ہیں۔ حضرات اللہ اپنے نافرمانوں کو ان کے مانگے بغیر دے رہا ہے، زیادہ دے رہا ہے، لہٰذا ان کی طرف دیکھ کے للچائی نظروں سے درہم ڈالر یورو ریال پہ مت مر جانا۔ تیرے پیغمبر نے جب دنیا بانٹی جا رہی تھی آئے تھے کچھ لوگ سونے جدو اوکھا ویلا سی اسی نال ساں جدو ونڈن دا ویلا انہاں نو دین ڈے ہو تے میرے سونے نے نا تھپکی دے کے کیا اوے تسی میرے جے میں تواڈے لی میں کافی نہیں۔ جو فرما بردار ہوتے ہیں نا انہیں تھپکی ہی کافی ہوتی ہے۔ لہٰذا اللہ کے وعدوں پہ رہیں، تھپکی پہ رہیں، انشاءاللہ ساتھ ملے گا، کوثر کے جام ملیں گے۔ پیغمبر اور جو پی کے کہتے ہیں نا جی تانوں کی لبیا قرآن حدیث پڑھ کے کیا ملا ہے نمازی بن کے، میں جو ہوا کبھی سربج سجدہ تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں، ان کو بتاؤ ہمیں نماز میں کیا ملتا ہے۔ وہ جو پینے پلانے کی بات کرتے ہیں ان سے کہہ دو کہ ہم بھی پیا کرتے ہیں۔ قرآن کی ایک آیت جام ہے، اگر کبھی مزہ لے کے پیئیں تو کبھی پیا کرو محبت سے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ میں اس طرف آ رہا ہوں، مرحبا مرحبا کہا ہے تو میرے نبی کے ہاتھوں کے جام دنیا میں پی لو، اگر یہاں ٹیسٹ ڈیولپ نہ ہوا تو قیامت کے دن کسی نے نہیں پینے دینا۔ اللہ رحمان ہے، یہ بات سمجھ آ گئی؟ رحیم بھی ہے۔ رحیم کس اعتبار سے ہے کہ قیامت کے دن رحم صرف اس پہ کرے گا جس نے دنیا میں اسے مانا ہوگا۔ قیامت کے دن رحم کس پہ ہے؟ دنیا میں جس نے رب کو مانا ہوگا۔ أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ، یہ جو کہتے ہو نا اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، معاف کوئی بات نہیں، معاف کر دے گا، چھوڑ دے گا، لوگوں نہیں، رب کے اصول ہیں۔ دنیا میں اگر چاہتے ہو کہ اللہ آخرت اچھی کر دے تو بدلیے، تبدیل ہوئیے، محبوب کے نقش قدم پہ چلیے، اور ان کے نقش قدم پہ چلنے کے لیے اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ میرے نبی کو رب نے دنیا میں بھی جام دیے تھے، وہ جام پیے۔ آج میں صرف 5 جام محبوب کے ساتھ نہ مت کریں، لبیک کہتے ہو نا، لبیک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں حاضر ہوں، تو محبوب جو جام دیں اس پہ بھی کبھی لبیک کہیں، وہ کڑوا ہو یا میٹھا ہو۔ بادشاہ سلامت جا رہے تھے اور کہنے لگے یار میرا نا کھیرا کھانے دل کردا۔ نوکر نے ککڑی منگوائی جلدی سے، چھیل کے بادشاہ سلامت کو دی، انہوں نے تھوڑی چیک کی تو کڑوی تھی، اسے پکڑا دی، یہ ساری کھا گیا۔ جب کھا لی نا تو مالک پوچھنے لگا بادشاہ یار کوڑی سی تو کھا گیا ہیں؟ کہنے لگا بادشاہ سلامت نہ ہاتھاں چوں ساری زندگی مٹھیاں چیزاں کھا دیا، جی ایک کوڑی لب گئی تو کی ہو گیا۔ ارے محبوب نے پوری زندگی آپ کے نام میرے نام وقف کی، مارے کھائیں، جہاد کیا، لڑائیاں کی، اور راتوں کو جاگ جاگ کے دنوں کو تیرے میرے لیے رب سے معافیاں مانگی، رب امتی کہا۔ جو جام دے کے گئے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، وہ کوثر کے جام قیامت کے دن تو ملیں گے انشاءاللہ، پہلے دنیا میں پینے کی عادت تو بنائیں۔ میرے محبوب نے سب سے پہلے جو ہے وحدت کا جام اپنی قوم کو پلایا۔ وحدت کا جام سمجھتے ہیں؟ یہ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، دنیا کا ہر مسلمان کلمہ پڑھنے والا جو بھی فرقہ ہو اسے یہ صورت یاد ہے، اور یہ جام اس کے پاس گھر میں موجود ہے۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ۔ اس جام کا ٹیسٹ کڑوا بڑا ہے، کڑوا بہت ہے، لیکن جو پی لے اور اس کو چڑھ جائے پھر ساری دنیا جو مرضی کر لے یہ نشہ نہیں اترتا۔ اس نشے کو اتارنے کے لیے مکہ جیسے گرم علاقے میں کوئلے جلا کے، آگ بنا کے، شولے اٹھا کے
اور ان کوئلوں کے اوپر حضرت بلال نے جب وحدت کا جام پی لیا، لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، قل هو اللہ احد، ان کی سوچ تھی کہ شاید یہ نشہ نہ آگ پہ اتر جائے گا۔ جنہ مرضی بندہ کوئی نشے چ پیا ہوئے نا، نہ اٹھتا ہوئے ٹھڈے مار مار کے اٹھاؤ نہ اٹھے، ماچس تھوڑی جی جلاؤ، لائٹر پھاڑ کے نہ لاگے کر کے انگلی تے کول ماڑا جائے یا کان دی لاؤ کول لاؤ، اسے ویلے چھال مار کے اٹھے گا، کیوں کرے گا؟ لیکن سینے پہ پتھر رکھ کے کوئلوں پہ لٹا لٹا کے بھی کوشش کی کہ یہ وحدت کے جام کا نشہ اتر جائے، مگر یہ نشہ نہ اترا۔ جسم جل جل کے، چربی پگھل پگھل کے، کوئلے تو بجھ گئے، لیکن بلال کیا کہتے تھے؟ قل هو اللہ احد، مارنا چاہتے ہو تو مارو، میرا ایمان ہے بچانے والی ذات بڑی ہے، تم سارے بھی مل کے مارو۔ کوئلوں میں اور آگ میں موت ہوتی تو ابراہیم نہ بچتے۔ یہ جام آپ بھی تھوڑا لگائیں اور لوگوں کو بتائیں، وہ جو پینے پلانے کی بات کرتے ہیں ان سے کہہ دو کہ ہم بھی پیا کرتے ہیں، وہ جتنی پی کے بہک جاتے ہیں ہم اتنی جام میں چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ ارے جام پہ جام پینے کا کیا فائدہ؟ شام کو پی صبح اتر جائے گی، 2 گھونٹ کتاب و سنت کے پی کے تو دیکھ، پوری زندگی مزے میں گزر جائے گی۔ اکثر لوگ ہمیں تانا دیتے ہیں، یار تسی سن دے ہی نہیں کسی دی، بھائی پیتی ہے، وحدت کا جام پیا ہوا ہے، ہمیں کوئی دوسرا اچھا لگے اس جیسا ملے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر وہی ہے۔ لوگوں یاد رکھیے، میں راتوں کو جس وقت گھر پہنچتا ہوں وہ لوگوں کے اٹھنے کے ٹائم ہوتے ہیں جب ہم گھر میں پہنچتے ہیں، اور اس وقت ایک قوم ایسی ہے جو بڑی ایکٹیو گھوم رہی ہوتی ہے، جنہاں نو تواڈے ایئرپورٹ نال جویں فلائٹاں اونیاں نہیں اتر دیاں جنیاں وہ فلائٹاں اتر رہی ہوندیاں رات نو، جہاز جن کو آپ کہتے ہیں۔ میں یقین کریں ان لوگوں سے گاہے بگائے کبھی گاڑی روک کے، کبھی کسی کو کپڑا دے کے، کچھ پیسے دے کے، میرا رب بھی تو ان کو دیتا ہے نا، ہمارے دینے سے کیا ہوگا؟ ایک گھر کی بچت ہو جائے گی، کسی کی وہ گردن نہیں۔ بڑے خوش ہو کے دعائیں دینے لگتے ہیں تو پوچھتا ہوں یار ساری دنیا ستی ہے، تو کیوں نہیں ستا؟ کہندا استاد تینوں وہ چیز لگی نہیں نا، جدن تینوں لگی تو تم ہی نہیں سویں گا، لگی والیاں نو نیندر نہیں آوندی تے ساڈی کیویں اکھ لگ جائے، سانو فکر ہوندی ہے پوڑی لب جاوے، اوکھے سوکھے ہو کے کاغذ کٹھے کر، او چک او لے، کی تو لوہا چک، کی تو گاڈر، کی تو سریا، تار لب، ٹوٹا لب، ہور نہیں تو گٹر دا کی تو ٹکڑا کٹ کے انہوں چھیل کر، اسی سویر دا کوئی حساب بھی تے لاؤنا ہے۔ ارے جب تجھے لگ گئی نا جنت کی، آخرت کی، اللہ کی قربت کی، رب کے دیدار کی، رب کی رضا کی فکر، تو پھر وحدانیت کے جام جب پی لے گا نا، ساری دنیا بھی تیرا نشہ اتروانا چاہے گی۔ ہاں ہاں یہ وہ نشہ ہے، لگائیے آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا، تو پھر یہ جام بھی پیجئے، وحدانیت کا جام، توحید کا جام، الوہیت کا جام، اسماء و صفات کا جام، ربوبیت کا جام۔ اور دوسرا جام ہے، اسے کہتے ہیں جام صبوحی، جام صبوحی سین کے ساتھ، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، سبحانک اللہم وبحمدک، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ۔ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا، لفظوں میں رٹا مار لیا، سبحانک اللہم پڑھ لیا، سبحان ربی العظیم بول لیا، سبحان ربی الاعلیٰ کہہ لیا۔ کبھی یہ جام پی کے اس کا ٹیسٹ لے اور پھر دیکھ کے چڑھتی کیسے۔ اچھا یہ جام پی لیا سیدہ سمیہ نے، جناب یاسر کی امی جان نے، یہ جام انہوں نے پیا، مکہ والے سارے اکٹھے ہو گئے، کہنے لگے 360 چو کسے ایک نو بھی نہ رلا، کلا اللہ نہیں ٹھیک۔ کہنے لگی نہیں، میں اپنے ویڑے چ نہیں وڑن دینا، اپنے دماغ میں اپنے وجود میں صرف اللہ، پاک اللہ، صاف اللہ، اکیلا اللہ، کوئی اور نہیں۔ شراکت کی گندگی مجھے نہیں چاہیے، شراکت گندگی ہے۔ کوئی عزت دار بندہ اپنی عزت میں شراکت گوارا نہیں کرتا، تو میرا رب کیسے گوارا کرے؟ کہا دیکھ لے، رگڑ دیں گے، مثال بنا دیں گے، بڈھی ہے۔ کہنے لگی جو مرضی بولنا ہے بولو۔ اعلان کیا گیا مکے میں سارے لوگ باہر آ جاؤ۔ ابو جہل اپنے قد سے لمبا نیزہ لے کے وہ بھی آ گیا، 2 سرکش ترین اونٹ وہ بھی لائے گئے، اماں جی کو نیچے گرا کے لٹا دیا گیا، دونوں ٹانگیں اونٹوں کے ساتھ باندھ دی گئی،
اور کہا گیا کہ دیکھ تیرا وہ حشر کریں گے کہ عبرت کا نشان بن جائے گی. ہم نہیں چاہتے کہ ہماری بیٹیاں ہماری بچیاں وہ بھی اس نشے پہ لگ جائیں. تجھے دیکھ کے اگر یہ تو نے پینا نہ چھوڑا ہم تیرے وجود کو چیر کے رکھ دیں گے, یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. کہنے لگی جو پینا تھا وہ تو پی لیا, یہ نشہ تم سے نہیں اترنا. یہ جام صبوحی چڑھا ہے, اس کا نشہ ہے اور اس کا مزہ ہے. تم جسم چیر کے بھی رکھ دو, ٹکڑے بھی کر دو, تو پھر بھی میں یہ نشہ نہیں چھوڑنے والی. جنہاں نوں لگی ہوندی نا انہاں نوں سارے ماں پیو بھیڑاں بھراواں نے کٹ کٹ کے لمے پا پا کے بھی آکھیا ہوندا چھڑ دے کڑی, اگوں کہندے تینوں کی مالا تینوں پوچھوں. جتنی اس کی بیچارے کی چلتی ہے وہ کرتا ہے. وہ لوگوں تمہیں پتہ ہی نہیں بوڑھی اماں کیا کہہ رہی ہے. اس نے چھانٹا مارا, ابو جہل کی جہالت میں یہ بات نہ آئی, چھانٹا مارا, دونوں اونٹ دوڑے, اس نے نیزہ ماں جی کی شرمگاہ میں مارا, جسم چر گیا لو لوہان, اور آدھا جسم ادھر آدھا ادھر, پسلیاں گوشت چھوڑ گئی. حضرات اونٹ دوڑے, گوشت کا ایک ایک بوٹی ٹوٹ ٹوٹ کے ریشہ ریشہ وہ لگی پتھروں پہ, نوکیلے پتھروں پہ, حتیٰ کہ ہڈیاں گھسٹ گھسٹ کے اندر میں جو تھوڑی بہت مکھ یا گودا تھا وہ بھی پتھروں پہ چپک گیا. مگر یہ نشہ نہ اترا, اللہ کی توحید کا دامن نہ چھوڑا. سبحانک اللہم و بحمدک پڑھ لینا بڑا آسان ہے, وجود کے اوپر اس کا عمل کر کے دکھانا یہ زندگی کچھ اور ہے. بنتے ہو وفادار, وفا کر کے دکھاؤ. کہنے کی وفا اور ہے, کرنے کی وفا اور ہے. تیسرا جام یہ ہے حمد کا جام, تحمیدی جام. ساری دنیا جو مرضی کہتی رہے, بندہ جب یہ جام پی لیتا ہے نا تو پھر ساری دنیا اسے یہ لگتی ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کا ہے. سب کچھ اللہ کا ہے, سب کچھ اللہ کا ہے. میرا جو سب سے چھوٹا بیٹا تھا, چھوٹے ہوتے ہوئے میں اس کی ایک ادا دیکھتا تھا اور مجھے نا بڑی حیرانگی ہوتی تھی. گھر میں کوئی آ کے وہ سوفٹی چپل پہن لیتا جو واش روم کے باہر رکھی, یا کوئی چیز لے لیتا تو وہ سب سے کہہ دیتا یہ میرے پاپا کی چیز ہے, چھوڑ دیں, یہ میرے بابا کی ہے, یہ جوتا میرے ماما کا ہے, یہ چیز وہ آپ نہیں لیں. تو ہم اسے بڑا سمجھاتے تو ایک ہی جواب ہوتا تھا, جب یہ آپ کی ہے تو یہ کیوں لیتے ہیں. بھائیو حمد الحمدللہ رب العالمین فاتحہ پڑھ لینا, مدحتیں بیان کر لینا, حمد جو ہے وہ نعت کی شکل میں پیش کر لینا, نعتیہ کلام بنا لینا, منظوم پڑھ لینا, آواز اچھی کر لینا, سوز ساز پیش کر دینا, یہ ایک اور چیز ہے. الحمدللہ رب العالمین یہ کہہ کے کہ پوری کائنات میرے رب کی ہے, لہذا تعریف بھی صرف اسی کی ہے. آنکھیں کھول کے رکھ دیتی ہے. اچھا جی نبی قابل تعریف نہیں, جی ہیں, مگر ان کو نبوت دی کس نے ہے, اللہ نے, لہٰذا تعریف بھی اللہ کی. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فحدث. یہ محبوب پہ وہ صورت ہے جو اتری تھی جب لوگوں نے کہا تھا کہ تیرے رب نے تجھ کو چھوڑ دیا ہے, تو اللہ نے جواب دیا تھا ما ودعک ربک وما قلی, نہ ہم ناراض ہوئے نہ ہم نے چھوڑا ہے. الم یجدک یتیما فآوی, ابھی آپ یتیمی کے تذکرے سن رہے تھے, محبوب تیری یتیمی کو سہارا دے کے ہم نے سر بلند نہیں کر دیا, وہاں نہیں پہنچا دیا جہاں کوئی نور بھی نہ جا سکے, ان کو بھی ہم نے روک دیا ہے, بشر کی پرواز وہاں تک کروا دی ہے. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام, یہ پڑھ لینا آسان ہے, مگر یہ صبوحی جام کے بعد اللہ کی تعریف اسی صورت میں ہے. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, جتنی بھی نعمتیں ہیں اسے رب سے جوڑ کے بیان کیا کر, ہم تیرے پہ راضی ہو جائیں گے. بھائیو مثلا اللہ نے بیوی اچھی دی ہو, تعریف کس کی کرنی چاہیے؟ پہلے کریں اللہ کی, پھر کریں بیوی کی. کہیں اللہ تیرا شکر ہے, تو نے عورت ہو کر کے اس کو اتنا اچھا بنایا, کیونکہ بندیاں نو عورتہ نہیں نا ایڈا کوئی, یہی ہے نا. اور محبوب نے کہا ہے خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ, کائنات کا سب سے مہنگا اگر کوئی سودا ہے تو نیک عورت ہے. اور اگر شوہر کی تعریف کرنی ہے, اللہ کا شکر ہے رب نے مجھے عظیم شوہر سے نوازا ہے. باپ کی تعریف, باپ بڑا شفیق ہے, اللہ کا شکر ہے شفقت رب نے دی ہے. ماں میں ممتا بڑی ہے, تعریف اللہ کی. یہ جو جام پی لیتا ہے اسے سب اللہ کا اللہ کا اللہ کا. اچھا یہ محبوب ڈیلی جام پیتے تھے, اور 100 سے زیادہ دفعہ کا, سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے. جو یہ جام پی لینا اسے اللہ کے علاوہ کچھ دکھتا ہی نہیں ہے, باقی ساری طرف سے آنکھیں بند ہو جاتی ہیں. مزہ دکھاؤں تھوڑا سا؟ آئیے, یہ جام پیا میرے محبوب رہے, آپ کو نیند آ گئی, آپ سو گئے.
جب سوئے تو نام لیا کس کا؟ کیا کہا تھا؟ اللہم بسمک اموت و احیا۔ میرے محبوب کی آنکھ کھلی تو اللہ اکبر، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، نام اللہ کا۔ محبوب اٹھے اور جاگے تو کیا کہا؟ الحمدللہ الذی، نام اللہ کا، احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ محبوب واش روم جانے لگے، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ جب واش روم جاتے ہوئے بندے کو پرابلم بنی ہوتی ہے کون یاد رہتا ہے؟ یہ کوئی پہلے اندر ہوئے دروازہ بند ہو کیڑا ہے، اور بڑی باتیں ہوتی ہیں۔ اللہ کی قسم ایسے نہیں، میرے محبوب جب یہ جام پیا تو کمال پیا، نام اللہ کا۔ باہر نکلے تو غفرانک، نام اللہ کا۔ وضو کرنے لگے تو بسم اللہ، نام اللہ کا۔ وضو کر کے اٹھے تو اشہد اللہ الہ الا اللہ، نام اللہ کا۔ آپ گھر سے نکلنے لگے تو بسم اللہ توکلت علی اللہ، نام اللہ کا۔ آپ مسجد میں داخل ہوئے، بسم اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، نام اللہ کا۔ آپ رب کے سامنے کھڑے ہونے لگے، اللہ اکبر، نام اللہ کا۔ ثنا شروع کی، سبحانک اللہ، نام اللہ کا۔ فاتحہ پڑھی، الحمدللہ، نام اللہ کا۔ سورت ملائی، قل هو اللہ احد، نام اللہ کا۔ رکوع میں جانے لگے، اللہ اکبر، نام اللہ کا۔ رکوع میں گھٹنے پکڑے، سبحان ربی العظیم، نام اللہ کا۔ اٹھے، سمع اللہ لمن حمیدہ، نام اللہ کا۔ سجدے میں گئے، اللہ اکبر، نام اللہ کا۔ سبحان ربی الاعلی، ہاتھ زمین پہ رکھے، پیشانی ٹیک دی، نام اللہ کا۔ دو سجدوں میں بیٹھے، رب اغفر لی، رب اغفر لی، نام اللہ کا۔ محبوب تشہد میں بیٹھے، التحیات للہ پڑھا، نام اللہ کا۔ سلام بھیجا، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ، نام اللہ کا۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ، شہادت دی، نام اللہ کا۔ درود پڑھا، اللہم صلی علی محمد، نام اللہ کا۔ محبوب نے سلام پھیرا، نام اللہ کا۔ ذکر کیے، نام اللہ کا۔ مسجد سے نکلے تو نام اللہ کا۔ کوئی ملا، السلام علیکم ورحمت اللہ، نام اللہ کا۔ گھر میں داخل ہوئے، بسم اللہ، نام اللہ کا۔ کھانا ملا، بسم اللہ، نام اللہ کا۔ کھا لیا، الحمدللہ الذی اطعمہ وسقا وسوغہ، نام اللہ کا۔ جنازے پہ گئے، جو تذکرہ کیا، نام اللہ کا۔ کسی کی تیمارداری کی تو نام اللہ کا۔ حضرات کسی کو جو ہے وہ ویلکم کیا تو نام اللہ کا۔ محبوب نے یتیم کے سر پہ نام رکھا، ہاتھ رکھا تو نام اللہ کا۔ جو دن بھر کرتے رہے سب نام اللہ کا، جب سونے لگے تو پھر 24 گھنٹے اللہ کے ساتھ۔ یہ جام ایسا ہے کیونکہ سب رب کی تعریفیں، کیونکہ ہے ہی سب اللہ کا۔ چلنے کی طاقت دی، میں گھر سے نکلا تو طاقت دی اللہ نے، الحمدللہ، تعریف اللہ کی۔ میں بیٹھا ہوں، بیٹھنے کی ہمت دی اللہ نے، تعریف اللہ کی۔ میں نے کھانا ہے، یہ منہ کا کٹ لگایا ماں کے پیٹ میں، اللہ نے، تعریف اللہ کی۔ میں دنیا کے رنگ دیکھ رہا ہوں، اللہ نے میری آنکھ کا کٹ لگایا ماں کے پیٹ میں، تعریف اللہ کی۔ اللہ نے جو ہے وہ 32 کروڑ راڈ اینڈ کونز دیے کہ میں رنگ پہچان سکوں، یہ ابو ہے یا امی ہے، رشتوں کی پہچان کر سکوں۔ یہ کس نے دی؟ اللہ نے۔ یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا آگے پیچھے بے شک نہ مانے، جب حج کرنے جاتی ہے نا تو سارے مسلک یہ جام تھوڑا سا نشہ چڑھتا ہے سب کو۔ کیا کہتے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک ان الحمد ان پڑھتے ہیں سارے کہ نہیں؟ میں فیصل آباد سے فلائٹ تھی، کراچی جا رہا تھا، میری پچھلی سیٹ پہ نا ایک بوڑھی اماں فیصل آباد کے لب و لہجے میں تلبیہ پڑھ رہی ہے، لبیک اللہم لبیک۔ میں منہ پیچھے کیتا دو دفعہ سن کے، میں آکھیا ماں جی کی پہ پڑھ دے ہو؟ پت عمرے تے چلی ہیں تو مینوں وہ تلبیہ سکھائی سی، اسے تلبیہ کہنا بھی آنا آ رہا تھا، تلبیہ سکھائی۔ اس نے پھر شروع کیا لبیک اللہم لبیک۔ میں نے پیچھے ہو کے کہا ماں جی لبیک یا رسول اللہ پڑھی دا ہے؟ پتہ کی کہندی؟ جا وے پوت ایڈا وڈا ہو گیا تینوں یہ بھی نہیں پتا، یہ دھرنے چ پڑھی دا ہے، عمرے تے جائیے آئی تے پھر لبیک اللہم لبیک پڑھی دا ہے۔ چلا پتا کہ نہیں؟ یہ ہے وفا، یہ ہے محبت، یہ ہے جام، یہ ہے مارکیٹ، یہ ہے منڈی، یہ ہے عزت، یہ ہے دین، یہ ہے آبرو، یہ ہے مصطفیٰ، یہ ہے آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا، یہ ہے حاضری۔ لبیک کہنا ہے تو یوں لبیک کہہ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تلبیہ دیا، اس سے بڑھ کے حق کیا ہوگا؟ دنیا کہتی ہے جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، میں کہتا ہوں حق وہ ہے جو دل میں بڑھ کے بولے۔ میرے چچا رہتے ہیں بھاٹی سے چلے عمرہ کرنے، تو کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد
वन्निअमत लक वल मुल्क। मैं क्या चाचू पार्टी च भी तुसी ये कहन डे ला शरीका लक इन्नल हमदा वन्ने, तुहानूं डर नहीं लगदा मलंगा ने फड़ के कुटना? नेमतां तो सारियां बाबे ने दित्तियां। कहंदे पुत्त मैनूं कोई डर नहीं, मैं कपड़े ला के सिर ते साफ 2 चादरां बनियां ने, पूरी दुनिया कोई भाटी से निकले, मुल्तान से निकले, अजमेर से निकले, कश्मीर से निकले, अलीपुर सैयदा से निकले, और लोगों मेरे शहर उस शरीफ 1.25 लाख ज़हरी 1.25 लाख बातनी इलाकों से निकले, तेरे जो है संबड़ियाल शरीफ से निकले, सियालकोट शरीफ से आए, या जो है वो किसी भी जिसके साथ शरीफ लगता है वहाँ से चल के आए, किसी दरबार मिज़ार का मुतवल्ली उठे या वहाँ का सज्जादा नशीन उठे, जब जाएगा अल्लाह की तरफ क्या कहेगा? लब्बैक अल्लाहुम्मा। ये जाम सब जब पीते हैं तो फिर लड़ते क्यों हैं? फिर लड़ते क्यों हैं? मेरे ताया जी 7 शरीफ के मलंग थे, उन्होंने भी एंड ते आन के ही लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन्निअमत लक वल मुल्क। अल्लाह कहते 360 जावियों से आ पहले बता तू किसका है? अल्लाह तेरा हूँ, हाज़री लगवा, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, अल्लाह हाज़री लग गई। पहले बोल, जिनके पास रहता था ज़िंदगी गुजार दी, जिनके नामों पे मरता रहा, मांगता रहा, हर मुश्किल दा इक्को हल हो, तैयार ते सहवन चल, या गाजी अब्बास तेरे नाम की आस। ये जो मुश्किलों में पुकारता रहा, आज हज पे चला है, कपड़े उतार के चला है, पहला लिबास छोड़ा है, नया लिबास पहना है, कफन की 2 चादरें ली हैं, मेरे रास्ते में निकला है, फ्लाइट पे बैठ के बोल रहा है, और तुझे डर नहीं किसी का? मेरा नाम आज क्यों ले रहा है? मेरे शरीकों को रद्द क्यों कर रहा है? ला शरीक लक के जुमले क्यों बोल रहा है? जवाब देता है इन्नल हम्दा, अल्लाह घर तेरा तूने बनाया, मैं तेरा मुझे तूने बनाया, ज़ुबान मुझे तूने दी, बोलने की तौफीक तूने दी, आवाज़ साउंड सिस्टम मेरा तूने बनाया। अल्लाह तू अगर कट ना लगाता हवा अंदर ना जाती, अंदर तालू ना होता, फेफड़े ना होते, वो फूलते नहीं, वो फूल करके हवा बाहर नहीं निकालते, गले के तार ना होते, हवा उनसे टच ना करती तो आवाज़ ना बनती, आवाज़ बन जाती, फिर वो आवाज़ अंदर तालू का गुंबद बना के उसमें उसका साउंड सिस्टम जो है उभारा ना जाता, फिर जुबान के घुमाटू ना दिए जाते, फिर दांतों की जकड़ और पकड़ दे करके हरूफ ना बनाए जाते, हरफ पे हरफ चढ़ा के लफ्ज ना बनते, लफ्ज से लफ्ज मिलके कलाम ना बनता। मैं कलाम ना करता तो दुनिया क्या समझती? अल्लाह ये तूने ही तौफीक दी है। 18 साल हिफाजत करते करते एंड पे लोग पूछते हैं ये बेटी इतने हकमार के साथ फुलां की कबूल है? बंदा कहता है कबूल है, मुझे कबूल है कहना ना तू बोलने की हिम्मत देता तो मैं कैसे बोलता? मेरे अजनबी मेरे अपने कैसे बनते? और गुजारे ना होते, लड़ाइयाँ होती, तड़ाक तड़ाक होती। अल्लाह अगर बोलने की तौफीक ना देता, तलाक तलाक तलाक, तो जान कैसे छूटती? पहाड़ों से भी गिर के कभी आती नहीं खराश, नरम लफ्ज़ों से भी लग जाती हैं चोटें अक्सर, लफ्ज़ आतिश फिशा नहीं होते, लहजे आग लगा देते हैं। ये तुझे जिसने तौफीक दी है, इन्नल हम्दा वन्निअमतल, इन्नल हम्दा, ये नेमत किसकी? अल्लाह तेरी। वल मुल्क, अल्लाह मैं किसी से क्यों डरूं? सारी दुनिया की बादशाहत तेरी है, फिजाएं तेरी, हवाएं तेरी, लाहौर तेरा, पेशौर तेरा, ये मिट्टी तेरी, ये धरती तेरी है। अल्लाह की कि नहीं? क्यों अल्लाह की? जब भी लाम आती है ना, ये लाम रजिस्ट्री की होती है। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ लिल्लाह, ये लाम रजिस्ट्री की है। दुनिया में जो कुछ भी है वो अल्लाह के नाम रजिस्टर्ड है। बाकी वक्ती तौर पे असी आखे उखे करके अपने कागज़ बना लईदे ने, इधरों रब फूक कटदा, उधरों अगले कहंदे जी डेथ सर्टिफिकेट बना दो अब्बा जी का। वो कोई थोड़ा सबर कर लो, तुहानू क्या जी फौत हो गए ने इस लम्हे इसते चेक कर लो, फलां हॉस्पिटल दा लाया। अल्लाह ताला वड्डे मालक नूं, मुरब्बियां दे मालक नूं चुक के फारग कर देंदा है। नवें बंदे आउंदे ने, वो कहंदे जी असीं आ, मैं आ, मेरी है। अल्लाह कहंदे तू करदा रहो, मैं ये इंशाअल्लाह आपां चक देनी है। तो बाबा जी ने भी समझाया था कि फुल्लां दा तू अतर बना, अतरां दा फिर कड दरिया, ते दरिया विच फिर रज के ना, मच्छियां वांगू तारियां ला, फिर भी तेरी बो नहीं मुकनी, पहले अपनी मैं मुका करे, मैं ख़त्म। आए इस जाम पे, कौसर के जाम नबिये सरवरे कौनैन के पिए। कितने जाम हो गए ना? 3। ये 3 पचा लो, बाकी इंशाल्लाह अगली दफ़ा। जाम बड़े बड़े कमाल के आगे पड़े हुए हैं, और वो ऐसे जाम हैं। अच्छा चलें चौथा कर देते हैं, 5वां रहने देते हैं। उलूहियत का जाम, जो उलूहियत का जाम पी लेता है ना, फिर सारी दुनिया भी उसे झुकाए तो वो किसी के सामने झुकता नहीं है, झुकता नहीं है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उलूहियत का जाम पिया,
नमरूद ने पूरा टिल ला लिया, बाबिया ने पूरा टिल ला लिया, चाचिया ने ताया ने टिल ला लिया, यारां दोस्तां बेलियां ने टिल लाया, और कहने लगा नमरूद एवें एवें मैं मार दूँ, मैं आ कर दूँ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहने लगे कि मेरे रब के हाथ में ज़िंदगी और मौत है, अगर तू कर सकता है तो मेरा रब सूरज को मशरक़ से निकालता है, तू मगरब से निकाल। फ़बुहितल्लज़ी कफ़र, वहीं पे मबहूत हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? आग जलाई तो कहने लगे इब्राहीम हुण इन्नी अग असीं बाल ते लई है, तो खुफिया वालियां ने आके दसिया एजेंसियां ने कि जनाब अग ते बाल ली जे, इनू सुटोगे किवें? कहंदे जी फौजी भेजांगे। कहने लगे जी उन्हों का की कसूर है, उन्होंने बच्चे जो यतीम करवाओ जी। चलो ये तो अल्लाह अल्लाह करता कल्ला कल्ला, तो तुसी सोचो। फिर जा करके इब्राहीम के पाँव पकड़े अलैहिस्सलाम कि तू आपे ही टुर जा। कहने लगे भेजो, मैनू की लोड़ है जान दी, तुहानू लोड़ है भेजो। फिर मिनजिनीक बनाई, शैतान ने मशवरा दिया, फेंके गए। लेकिन जिसके हाथ में आग का सिस्टम था, जिसने आग में हिद्दत रखी, आवाज़ आई कुलना या नार कूनी बरदं व सलामन अला इब्राहीम। लोगो ईमान अल्लाह के सामने पूरी दुनिया को झुकना पड़ता है, मगर रब को किसी के सामने झुकना नहीं पड़ता। हामान ने कितनी ऊंची बिल्डिंग बनाई थी, और फिरौन ने बनवाई थी, इंजीनियर था कि उत्ते चढ़ के मैं तीर मारना, मूसा के हथ नूं तो मौला नूं तो निबड़ाना। ये रोज़ मैनू आण के इन्हें सताया हुंदा है। वमा रब्बुल आलमीन अना रब्बुकुमुल आला। तीर मारिया, उत्तों मालिक ने खून भेजा, कहता है मैं मारता ही। मेरे मालिक ने जब आकर के जो फिरौन की गर्दन में सरिया था निकलता नहीं था, मालिक ने जब एक गोता दिया ना, कभी हैड बल्लो की वेखण जाओ, पाकिस्तान के छोटे हैडा चो एक निका जिहा हैड है, उत्थों भी लखां क्यूसक पानी लंघ जाता है। तो उत्थों जो एक चुल्लू जिहड़ा बहुत वड्डा हैड सी फिरौन का, एक चुल्लू पानी हाले छट वजी नहीं, तो नाल या मन तो बिरब मूसा बहारून, अखां पुठियां, झुकना पड़ गया। नमरूद के सर में अल्लाह ने टूल प्लाजे में, जो किसी को गुजरने नहीं दे रहा था, मच्छर जब गुजारा ना, कहने लगा जल्दी ना लगू, हैंडल चको, इधर आओ, जुतियां चको, ठा ठा मारो, इनू कड्डो, एक घुस बैठी है, कहाँ से आ गया? मेरे रब ने पूरी दुनिया हिला दी। इदा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, मगर कोई तेरे रब का अर्श ना हिला सका जब बंदा जामे उलूहियत पी लेता है। बिलाल सारी जिंदगी अल्लाह अकबर कहते रहे कि नहीं? लोग सतांदे रहे। जदों मक्का फतह होया तो महबूब ने क्या, बिलाल जरा कमीज ला। काले रंग का जदों गिलाफ चढ़ाया ना बैतुल्ला के उत्ते, तो वड्डियां वड्डियां दे सिर ठां सी, सरिये कढ़ा दिते कि नहीं? रब को नहीं झुकना पड़ता, पूरी दुनिया को झुकना पड़ता है, जामे उलूहियत। इसीलिए मैंने शुरू में कहा था, तेरी जबीं पर निशान पड़ा तो क्या पड़ा, कोई ऐसा सजदा कर कि जमीन पर निशान पड़े। अकेले झुका तो क्या झुका, दुनिया को साथ मिला और को साथ लेके आ, दोस्त अहबाब को रब के दर पे लेके आ, एक दर पे झुकने वाला बन, नमाजी बन, अल्लाह वादा शरीक के दर पे माथा टेक। जब तू जाए, तेरे पीछे तेरी नस्लें मस्जिदों को आबाद करने वाली हूं, रब के दर पे झुकने वाली हूं, दुनिया को पता चले कि ये जो गया है पीछे अपना निशान छोड़ के गया। और आखिरी जाम, वो जाम भी बड़ा बाकमाल है, अल्लाह ताला पीने की तौफीक दे। वो है किताबुल्लाह का जाम, जिसे आदत पड़ जाए ना। 6236 फ्लेवर हैं इसमें। फ्लेवर समझते हो? हर कंपनी ने ना फ्लेवर निकाला होता है। सॉफ्ट ड्रिंक के काले रंग दी कोक पी लो, पेप्सी ले लो, वाइट जो काली नहीं पीता चलो उन्होंने चिट्टी पिया दो, 7 अप पी लो, टीम पी लो, ये पी लो, स्प्राइट पी लो। जेड़ी उन्होंने नहीं चंगी लगती चलो ये ऑरेंज पी लें, उसमें माल्टे का फ्लेवर ये। तो मुख्तलिफ फ्लेवर के ज़रिए किते ना किते तो फंसू ना। साबुन एक पसंद नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, होता सारा एक ही है, सिर्फ उसमें एसेंस डाल के चले आप ये ले लें, वो ले लें, वो ले लें। अल्लाह ने 6236 फ्लेवर किताबुल्लाह में रखे, 6236। हमारी जो माएँ होती थी ना, उन्हें तर्जमा नहीं आता था, उंगली रख के बेचारियाँ इदां ही फेरी जांदियां सी, पढ़ना नहीं भी सी ना हुंदा, वो फ्लेवर लगा हुआ था, मज़ा लगा हुआ था। तो इसको चेक करें, इसके करीब हूँ। ज़िंदगी में अगर दुनिया में ये फ्लेवर ना बनाया तो क़यामत के दिन ये वकील नहीं बनेगा, वकील नहीं बनेगा। मेरी अम्मा जी बरेलवी उल मसलक थी। मैं वापस आया 1999 में, तो पूरे ख़ानदान को बुला के मैंने इशा की नमाज़ पढ़ के इकट्ठा किया कि आज आपको 2 जन्नती फल दिखाऊँगा भी, खिलाऊँगा भी। मदीना से लेके आया हूँ, सारे इकट्ठे हो गए, जहाँ जहाँ ख़बर पहुँची पहुँच गए। तो आगाज़ मैंने माँ जी से किया, उनके हाथ पे कुरानी तरतीब के मुताबिक वत्तीन, इंजीर की कसम, जन्नती फल है, अल्लाह ने दुनिया में उतारा है।
اور اس کے حوالے دیے، سب کے ہاتھ پہ رکھا، ماں جی سے کہہ کے شروع کروایا۔ جب انہوں نے شروع کیا تو پتہ کیا کہتی ہیں؟ کہنے لگے پتر رب نے ایویں قسمہ نہیں کھا دیاں، ٹیسٹ ہی وکھرا ہے، زندگی میں پہلی بار کھایا تھا۔ کہندی پت بڑا مزے دا ہے، کیا بات ہے، زبردست۔ پھر جب وہ سب نے کھا لیا تو دوسرا میں نے کہا کہ دوسری قسم آ رہی ہے، دوسرا، تو وہ ہے زیتون، کالے رنگ والا زیتون تھا۔